فلسفے کی دنیا اکثر بڑی صاف ستھری اور منطقی لگتی ہے، ہر چیز کا ایک جواب، ہر مسئلے کا ایک حل۔ لیکن ایک ایسا مفکر بھی تھا جس نے اس پورے نظام کو چیلنج کر دیا۔ وہ تھے سورین کیرکیگارڈ، ایک ایسا فلسفی جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان ہونے کا مطلب ہی بے چینی اور ایک مشکل انتخاب میں رہنا ہے۔ تو یہ کیرکیگارڈ تھے کیسے؟ ایک ہی وقت میں شدید جذباتی اور پریشان، اور ساتھ ہی سب سے زیادہ مزاحیہ بھی۔ یہی تضاد، یہی پیچیدگی ان کے فلسفے کو اتنا دلچسپ اور حقیقی بناتی ہے۔ تو کیرکیگارڈ کو غصہ کس بات پر تھا؟ ان کے زمانے میں ہیگل نامی ایک فلسفی کا بڑا چرچا تھا جس کا دعویٰ تھا کہ اس نے ایک ایسا زبردست سسٹم بنا لیا ہے جو کائنات کے ہر راز کی وضاحت کر سکتا ہے۔ کیرکیگارڈ کے لیے یہ خیال ہی ناقابل برداشت تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ حقیقی انسانی زندگی، اس کے ڈر، اس کی امیدیں، اسے کسی فارمولے میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہیں سے کیرکیگارڈ مغربی سوچ کی جڑوں کو ہلا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے ایک ایسا بنیادی تصادم رکھتے ہیں جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ اس بات کو جانے یا نہ جانے۔ تو یہ بنیادی انتخاب آخر ہے کیا؟ ایک طرف ہے ایتھنز، جو عقل، منطق اور انسانیت کی علامت ہے، اور دوسری طرف ہے یروشلم، جو ایمان، وحی اور خدا پر یقین کی نمائندگی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زندگی کی بنیاد کس چیز پر رکھی جائے، اپنی عقل پر یا اپنی ایمان؟ یہاں آ کر معاملہ پھنس جاتا ہے۔ کیرکیگارڈ کا سوال یہ ہے کہ بھئی ان دونوں میں سے چننے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی عقل استعمال کر کے ایمان کو چنتا ہے تو اصل بادشاہ تو عقل ہی ہوئی نا، اور اگر کوئی ایمان کی بنیاد پر عقل کو چنتا ہے تو فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی غیر جانبدار راستہ، کوئی نیوٹرل گراؤنڈ ہے ہی نہیں۔ اس مکھمسے کو سمجھانے کے لیے کیرکیگارڈ اپنی مشہور کتاب ایدر/اور میں زندگی کے دو ممکنہ راستے دکھاتے ہیں۔ آئیے پہلے راستے کو دیکھتے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں ایدر، یعنی یا تو۔ یہ ہے جمالیاتی زندگی۔ کیرکیگارڈ کے مطابق یہ انسان کی ایک طرح سے ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، ایک ایسی زندگی جو خوشی، لذت اور نئے تجربات کی تلاش میں گزرتی ہے۔ اور یہ صرف جسمانی لذتیں نہیں، بلکہ آرٹ، میوزک اور فلسفے جیسی ذہنی خوشیاں بھی اسی کا حصہ ہیں۔ لیکن اس راستے میں گڑبڑ ہے۔ کیرکیگارڈ کے مطابق یہ نئی چیزوں کی مسلسل تلاش دراصل ایک بھاگ دوڑ ہے، ایک خلفشار سے دوسرے کی طرف بھاگنا، تاکہ انسان کو اپنے اندر کے خالی پن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس راستے کا انجام کیا ہے؟ کیرکیگارڈ کی تشخیص بڑی سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں بیزاری تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب ہر تجربے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کے پاس ایک گہرے، خوفناک خالی پن کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کیرکیگارڈ ایک زبردست مثال دیتے ہیں۔ سوچیں، ایک تھیٹر میں آگ لگ گئی ہے۔ ایک مسخرہ سٹیج پر بھاگا بھاگا آتا ہے اور چیختا ہے کہ بھاگو، آگ لگی ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہنستے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، انہیں لگتا ہے یہ بھی شو کا حصہ ہے، اور اسی ہنسی مذاق میں وہ سب جل جاتے ہیں۔ کیرکیگارڈ کو لگتا تھا کہ وہ خود یہی مسخرہ ہے جو دنیا کو خطرے سے آگاہ کر رہا ہے، لیکن دنیا اسے ایک تماشا سمجھ رہی ہے۔ اچھا، تو اگر لذت بھری زندگی کا انجام بوریت ہے تو پھر متبادل کیا ہے؟ اب ہم دوسرے راستے کی طرف بڑھتے ہیں، جسے کیرکیگارڈ اور یعنی یا کہتے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کے ایک بالکل مختلف طریقے کا نام ہے۔ یہ ہے اخلاقی زندگی۔ یہ لذت کی تلاش نہیں، بلکہ ایک پرجوش انتخاب ہے، ایک اخلاقی اصول کے مطابق جینے کا عہد۔ صرف اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی فائدہ ہے یا خوشی، بلکہ صرف اس لیے کہ یہ صحیح ہے۔ یہ ایک خالص کمٹمنٹ کا عمل ہے۔ تو بات صاف ہے، کیرکیگارڈ کے نزدیک کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے، انتخاب کرنا ہی ہوگا، یا تو جمالیاتی زندگی یعنی مزے کی زندگی، یا پھر اخلاقی زندگی یعنی اصولوں کی زندگی۔ دونوں کو ایک ساتھ نہیں اپنایا جا سکتا۔ یہ ایک واضح اور کڑا فیصلہ ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کیرکیگارڈ کے فلسفے کا اصل عروج اب آتا ہے، جب اخلاقی زندگی کا بھی ایک اعلیٰ پکار کے ذریعے امتحان ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیرکیگارڈ ہمیں بائبل کی مشہور کہانی کی طرف لے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم کی کہانی، جب خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسحاق کو قربان کر دیں۔ اب ذرا سوچیں، یہ حکم ہر اخلاقی قانون کے، ہر انسانی جذبے کے خلاف ہے۔ یہاں آ کر فلسفے کی دنیا دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک طرف کانٹ جیسے فلسفی ہیں جن کے لیے عقل سب سے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم غیر اخلاقی تھا،
اس لیے یہ خدا کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن دوسری طرف کیرکگارڈ کے لیے حضرت ابراہیم کی عظمت ہی اسی بات میں تھی کہ انہوں نے اپنی عقل کے پیمانوں کو ایک طرف رکھ کر مکمل اطاعت کی۔ کیرکگارڈ کے نزدیک حکم کا غیر منطقی اور بے تکا ہونا ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ ایمان کی سب سے بڑی اور سچی آزمائش ہے۔ اور یہ وہ خوفناک سوال ہے جو اس کہانی سے پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت ابراہیم ایک قاتل ہیں یا ایمان کے ہیرو؟ اس کا جواب کس پیمانے پر دیا جائے گا، دنیا کے اخلاقی معیار پر یا ایمان کے معیار پر؟ کیرکگارڈ اسی کو اخلاقیات کی غائی معطلی کہتے ہیں، یعنی خدا پر ایمان کبھی کبھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان صحیح اور غلط کے عام انسانی اصولوں سے آگے نکل جائے۔ یہی ہے وہ مشہور ایمان کی چھلانگ، عقل کے محفوظ کنارے سے اندھیرے میں چھلانگ لگا دینا صرف بھروسے کی بنیاد پر۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب 19ویں صدی کی باتیں ہیں۔ آج ہمارے لیے ان کی کیا اہمیت ہے؟ کیرکگارڈ کا جدید سوچ پر آخر کیا اثر پڑا؟ سچائی موضوعیت ہے، یہ کیرکگارڈ کا شاید سب سے مشہور خیال ہے۔ ان کے نزدیک سچائی صرف کتابوں یا حقائق میں نہیں ملتی، بلکہ اصل سچائی کسی فرد کے پرجوش انتخاب اور کمٹمنٹ میں ہے۔ سچائی وہ ہے جس کے لیے ایک انسان جینے اور مرنے کو تیار ہو۔ اسی لیے کیرکگارڈ کو اکثر پہلا وجودی فلسفی کہا جاتا ہے۔ ان کے یہ خیالات جیسے انفرادی بے چینی، بغیر کسی معیار کے انتخاب کرنے کی اذیت اور ایمان کی چھلانگ کی ضرورت، ان سب نے سارترے اور کامیو جیسے 20ویں صدی کے عظیم مفکرین کے لیے راہ ہموار کی۔ اور آخر میں کیرکگارڈ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک فلسفیانہ بحث نہیں بلکہ ایک گہرا ذاتی چیلنج ہے۔ جب زندگی کسی ایسے موڑ پر لے آئے جہاں عقل اور منطق جواب نہ دے سکیں تو پھر انتخاب کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہ چھلانگ کیسے لگائی جاتی ہے؟